وبقربه كم تنجلي. اخلاق کو خوبصورت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اخلاق کو خوبصورت کرنے کا سب سے خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ بندہ جتنا حضور کے قریب ہو جائے بندے کا اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اخلاق کا جو حسن ہے وہ حضور کے قرب کی وجہ سے ہے۔ موطا امام مالک میں امام الانبیاء کی حدیث ہے، فرمایا بعثت لأتمم حسن الاخلاق، میں بھیجا گیا ہوں تاکہ میں اخلاق کا حسن مکمل کر دوں۔ تو امام الانبیاء کا جتنا قرب نصیب ہوگا اتنا اخلاق خوبصورت ہوگا۔ اور اگر آپ وظیفہ پوچھیں تو اس کا سب سے خوبصورت وظیفہ ہے حضور پر درود و سلام پڑھیں۔ اور یہ جو اخلاق اور درود شریف کا تعلق ہے، یہ ایک دو حدیثیں ہیں، انہیں ملائیں تو ایک معنی بنتا ہے جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ امام الانبیاء کی حدیث ہے، قیامت کے دن میرے سب سے قریب وہ ہوگا جس کا اخلاق دوسروں سے اچھا ہوگا، اس کا جتنا اعلیٰ اخلاق ہوگا اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اور دوسری تو معروف حدیث ہے، فضائل درود میں اکثر ہم سنتے ہیں، امام الانبیاء نے فرمایا جو جتنا مجھ پر درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ اب دونوں حدیثوں میں قرب رسول کا ذکر ہے، لیکن ایک حدیث میں درود شریف کا ذکر ہے، ایک میں حسن اخلاق کا ذکر ہے۔ تو علماء فرماتے ہیں حدیثیں کو جدا جدا نہیں، ان میں تطبیق ہے، مطابقت ہے۔ اور وہ مطابقت کیا ہے کہ اس میں اخلاق اور درود شریف کا ذکر ہے دو حدیثوں میں، تو بندہ جتنا درود شریف پڑھتا جائے اتنا اس کا اخلاق خوبصورت ہوتا جائے گا۔ درود شریف کی کثرت سے اس کا اخلاق خوبصورت ہو جاتا ہے۔ اور ویسے بھی اخلاق کسے کہا جاتا ہے؟ اگر کوئی آپ کو اچھا کہے یا برا کہے، آپ کا جو فوری رد عمل ہے وہ آپ کا اخلاق ہے، جو آپ کا فوری رد عمل ہے وہ اخلاق ہے۔ لیکن اگر بندہ بناوٹ سے یا تصنع سے کام لے تو پھر وہ ایکٹنگ ہو جاتی ہے، اخلاق نہیں ہوتا۔ اخلاق آپ کا فوری رد عمل ہے۔ اور اخلاق دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر نہیں متعین کرنا چاہیے، بلکہ اپنی شخصی کردار کے حساب سے متعین کرنا چاہیے۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عموماً لوگ دوسروں کے رویوں کو دیکھ کر پھر اس کے مطابق رد عمل کرتے ہیں اور بد اخلاق کہلاتے ہیں۔ ایک بادشاہ نے اپنے محل میں ایک شیش محل کا حصہ بنایا اور وہاں ہزاروں کی تعداد میں آئینے لگوا دیے۔ بندہ داخل ہو تو سمجھتا تھا کہ آگے ہزاروں لوگ ہیں۔ تو ایک رات کے وقت ایک کتا دربان کی غفلت سے دروازہ کھلا رہ گیا، کتا محل میں داخل ہو گیا اور شیش محل والے حصے میں گیا۔ تو جب وہ محل والے حصے میں داخل ہوا تو اس نے ہزاروں آئینوں میں اپنا عکس دیکھا، تو اس نے سمجھا ہزاروں کتے ہیں جو میری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اب کتے کی جو فطرت ہے، اس نے کتوں کو دیکھ کر بھونکنا شروع کیا، تو آگے سے ہزاروں کتوں نے اس پہ بھونکنا شروع کر دیا۔ تو اس نے سمجھا شاید یہ ہزاروں مل کر مجھ پر حملہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہر کتے پر حملہ کر رہے ہیں اپنی دانست میں، اور شیشے میں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگلا کتا اس پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ساری رات وہ شیشوں پر وار کرتا رہا، حملے کرتا رہا۔ صبح دربان نے آ کے دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ کتے کی زخمی لاش پڑی ہوئی تھی۔ وہ اپنے عکس کو ہی دوسرے جانور سمجھ بیٹھا تھا۔ اگر آپ اپنے احوال کا جائزہ لیں تو ہمارے معاملات، ہمارے احوال ہمارا آئینہ بن جاتے ہیں۔ آج دیکھ لیں، جیسا آدمی خود ہے اسے دوسرے بھی ویسے ہی نظر آتے ہیں۔ لالچی آدمی یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی مجھے لوٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شہوت پرست یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی اس کے جسم کو شہوت کی نظر سے دیکھ رہے ہیں۔ اور دغا باز یہی سمجھے گا کہ ہر آدمی مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ اور برا بلا کہنے والا، بات بات پر بگڑنے والا یہ سمجھے گا ہر کوئی مجھے کاٹنے پر ہی دوڑ رہے ہیں۔ تو آپ دوسروں کے رویوں کو متعین نہ کریں۔ اور یہاں پر مجھے امام شافعی کا بڑا خوبصورت قول یاد آ گیا۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ لوگوں کے تانے اور لوگوں کی باتیں اور ان کے تان و تشنیع یہ پتھروں کی طرح ہیں، انہوں نے تو پتھر برسانے ہیں، اب یہ تمہارے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں بے وقوف آدمی ساری عمر لوگوں کے تانوں کے پتھروں کو پیٹھ پر اٹھا کر، بوجھ اٹھا کر زندگی گزارتا ہے، اور عقل مند آدمی انہی پتھروں سے زینے یعنی سیڑھیاں بنا کر منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اخلاق آپ نے اپنا حسن کردار دکھانا ہے، لوگوں کے رویوں کو دیکھ کر اخلاق نہیں متعین کیا جا سکتا۔